الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا، یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا، افسوس کہ فرعون کو کالج کی نسل تھی۔ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ میکاولے نے کہا تھا We must at present do our best to form a class who may be interpreters between us and the millions whom we govern, a class of persons Indian in blood and color but English in taste, in opinions, in morals and in intellect. محترم علماء کرام، عزیز اور پیارے ننھے منھے بچوں بچیوں اور سامنے تشریف لائے ہوئے بزرگان ملت، میں چند آیتیں اور چند حدیثیں آپ کے سامنے پیش کروں گا انشاءاللہ، اور موجودہ دور یعنی برتمان یگ کا جو ایجوکیشنل سسٹم ہے اس کے بارے میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ علم کب سے شروع ہوا، ایجوکیشن کب سے شروع ہوا، اس کا جواب قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ انسان کی تاریخ، انسان کی ہسٹری، انسان کا اتہاس جب سے شروع ہوتا ہے اس وقت سے علم کا سفر بھی شروع ہوتا ہے، اس وقت سے نالج کا سفر بھی شروع ہوتا ہے، شکشا کا سفر بھی شروع ہوتا ہے۔ یہ بات بتاتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے پہلے پارہ میں ہی فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام ناموں کا گیان عطا کر دیا تھا، نالج عطا کر دیا تھا۔ ثم عرضهم على الملائکہ، اور اس کے بعد پرتیوگیتا کے روپ میں آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا گیا اور فرشتوں سے کہا گیا انبئہم باسمائہم۔ فرشتے جو ہے کہنے لگے قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، میرے رب ہمیں ان باتوں کا گیان نہیں ہے، ہمیں ان باتوں کا نالج نہیں ہے، ہم اتنا ہی بتا سکتے ہیں جتنا تو نے سکھایا ہے، اس سے بڑھ کر کے ہم نہیں بتا سکتے ہیں۔ پھر اللہ نے حکم دیا کہ آدم تم ذرا اپنا ٹیسٹ دو، اپنی پریکشا دو، ایگزام دو اور فرشتوں کے سامنے بتاؤ کہ تم کو ہم نے جو نالج دیا ہے، جو علم دیا ہے، اس کا پردرشن کرو، اس کو دکھاؤ فرشتوں کے سامنے۔ تو انہوں نے سارے ناموں کو، جتنا گیان اللہ نے ان کو دیا تھا، سب بول کر کے دکھا دیا۔ تو اس آیت سے ہم کو پتہ چلتا ہے کہ نالج کا جو سفر ہے، جو یاترا ہے، وہ شروع ہوتی ہے انسان کے سفر سے، یعنی آدم علیہ السلام سب سے پہلے انسان ہے اور وہیں سے علم کی شروعات ہوتی ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ تو بہت بعد میں نازل ہوئی اور ہر نبی کو علم حاصل کرنے کے لیے کہا گیا۔ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام
یہ دونوں بادشاہ بھی تھے، نبی بھی تھے اور راجا بھی تھے۔ ان کو اللہ نے کیا کہا؟ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، کہ ہم نے داؤد علیہ السلام کو اور سلیمان علیہ السلام کو گیان سے نوازا تھا، گیان پردان کیا تھا۔ یہ لوگ ودوان تھے کیونکہ ہم نے ان کو نالج دیا تھا، ان کو گیان دیا۔ تو گیان کا ذکر آپ کو کم و بیش ہر نبی کے ساتھ جب بھی ذکر آئے گا آپ کو ملے گا۔ اسی طرح کیا دنیاوی گیان کے بارے میں بھی قرآن میں ذکر ہے، اور دنیاوی گیان نے کس طرح سے انسان کے چرتر کو نشٹ کیا اس کے بارے میں بھی بات ہے یا نہیں؟ تو ہم کو اس بارے میں بھی کئی اشارے ملتے ہیں۔ قارون کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، بڑا دھنی آدمی تھا، بڑی دولت تھی، بڑا خزانہ تھا اس کے پاس، منی پاور تھا اس کے پاس۔ اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما ان مفاتحه لتنوء بالعصبة اولي القوة اذ قال له قومه لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين۔ موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو سمجھایا لیکن نہیں مانا۔ قارون کے پاس اتنے خزانے تھے کہ اس کی چابیوں کو اٹھانے کے لیے ایک طاقتور جماعت کی ضرورت پڑتی تھی۔ جب چابیاں اٹھانے کے لیے ایک دل اور ایک گروپ کی ضرورت پڑتی تھی تو آپ ذرا اندازہ لگائیے کہ تجوریاں کتنی ہوں گی، اور ان تجوریوں میں ہیرے جواہرات اور سونے چاندی کے سامان کتنے ہوں گے، اس کا اندازہ آپ نہیں لگا سکتے۔ آج کے دور میں اڈانی اور امبانی اور بل گیٹس اور ایلون مسک وغیرہ کے برابر تھا قارون، اور ان کو موسیٰ علیہ السلام نے سمجھایا، اور یہ بڑے تکبر کے ساتھ، بڑے فخر کے ساتھ چلتا تھا، گھمنڈ دکھاتا تھا۔ فخرج علی قومه فی زینته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون۔ جب زینت کے ساتھ، فخر اور گھمنڈ کے ساتھ، پورے فیشن کے ساتھ قارون روڈ پر، سڑک پر باہر نکلتا تھا تو جو دنیا پرست لوگ تھے، جو دنیا کے لابھی یعنی لابھ رکھنے یا دنیا کے مودھی لوگ تھے، وہ لوگ کہتے تھے یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، کاش کہ ہمیں بھی وہ دھن مل جاتا، وہ خزانہ مل جاتا جو قارون کو ملا۔ انہ لذو حظ عظیم، کہ یہ بڑا قسمت والا ہے، بڑا نصیب والا ہے، بڑا لکی انسان ہے۔ لیکن یہاں پر علم کی بات ہے۔ وقال الذین اوتوا العلم ویلکم، جو علم والے تھے، جو جانی تھے، انہوں نے کہا بربادی ہے تمہاری اس سوچ پر، تمہاری اس گھٹیا مانسکتا پر جو ہے لعنت ہے کہ تم اس طرح سوچ رہے ہو۔ ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا، اللہ کی طرف سے جو جزا ہے، جو بدلہ ہے، جو پرتیفل ہے انسان کے کرموں کا، وہ اس کے خزانے سے بہتر ہے۔ اور پھر دنیاوی علم کے بارے میں اس آیت میں کہاں پر ہے؟ جب قارون کو کہا گیا کہ اس میں غریبوں کا بھی حق ہے، تمہارا جو خزانہ ہے اس میں غریبوں کا بھی حق ہے، مسکینوں کا بھی حق ہے، ان کے ادھیکار کو پورا کرو، اپنے مال میں سے زکات نکالو، صدقات و خیرات کرو۔ تو اس نے کہا تھا انما اوتیتہ علی علم عندی، قارون بھی علم کا دعویٰ کر رہا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ علم دنیاوی ہنر پر بھی بولا جاتا ہے، یہ قرآن نے ثابت کیا۔ قرآن نے کہا کہ یہ تو میں اپنے ہنر سے میں نے اس کو کمایا ہے، میں بھلا دوسروں کو فری میں کیوں بانٹوں گا؟ حالانکہ کسی کا بھی بزنس، کسی کا بھی کاروبار اگر انسانوں کی آبادی نہ ہو تو نہیں چل سکتا ہے۔ تو ایک دوسرے کے کوآپریٹنگ سے جو ہے انسان اپنا بزنس اور اپنا کاروبار کو آگے بڑھاتا ہے۔ اس لیے ایسا کہنا کہ یہ صرف میں اپنے بلبوتے پر مال حاصل کیا، دھن دولت حاصل کیا، یہ غلط بات ہے۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں بتایا گیا کہ اللہ نے کہا کہ ہم نے ان کو گیان دیا تھا۔ سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک سے ایک گیانی لوگ تھے۔ بلقیس کا واقعہ آپ کو معلوم ہے، ہدہد کا لمبا واقعہ آپ کو معلوم ہے۔
हुदहुद ने आके सुनाया कि बिल्किस एक रानी है जिसके कौम के लोग सूरज को सजदा करते हैं। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि उसके तख्त को, उसके सिंहासन को यहां पर कौन हाजिर करेगा, कौन उपस्थित करेगा? तो यहां पे इल्म का जिक्र है। وقال الذي عنده علم من الكتاب انا آتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك، जिसके पास ज्ञान था, जिसके पास इल्म था, नॉलेज था, वो खड़ा हुआ और कहा कि ए नबी, आपके पलक झपकने से पहले पहले मैं उस सिंहासन को यहां पर हाजिर कर सकता हूं। फलम्मा रआहु मुस्तक़िर्रन इंदहु, और जैसे ही उन्होंने पलक झपका सिंहासन हाजिर था। गोया कि वहां भी इल्म का जिक्र हुआ है। उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो सबसे पहला वही, सबसे पहला वाणी, रेवलेशन जो होता है, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। ये देखिए, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, कि ऐ नबी आप पढ़िए अपने उस रब के नाम से जिसने आपको पैदा किया। मतलब ये है कि इल्म को, पढ़ाई को, शिक्षा को रब के साथ जोड़ दिया गया। जिस रब ने पैदा किया उसके नाम पर पढ़ना है, रब को अलग नहीं करना है। आज के सिलेबस की विडंबना यह है कि साइंस की किताबों से, टेक्नोलॉजी की किताबों से, इंजीनियरिंग की किताबों से, मेडिकल की किताबों से अल्लाह के नाम को निकाल दिया गया है। सब नेचर से होता है, सब प्रकृति से होता है, और इस तरह से शिक्षा को अल्लाह से, क्रिएटर से जुदा कर दिया गया। इसका नाम शिक्षा नहीं है। अल्लाह ने फरमाया इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, कि अल्लाह तबारक व तआला के बंदों में सबसे ज्यादा डरने वाले उलमा हैं। मतलब यह है कि ऐसा ज्ञान जो अल्लाह का डर पैदा ना करे, वो ज्ञान नहीं है, वो इल्म नहीं है, बल्कि वो मूर्खता है, वो जहालत है। अभी जो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम आपके सामने चल रहा है, ये कहां से शुरू हुआ है? तो अंग्रेज, ब्रिटिश गवर्नमेंट के जमाने में जब अंग्रेजों को अपनी कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी में मजदूरों की जरूरत पड़ी, तो यहाँ के भारतीयों को, इंडियंस को उन्होंने नौकरी पर रखा। लेकिन ये लोग जब कोई काम करने के लिए कहते तो इंडियन लोग समझ नहीं पाते थे, वो इंग्लिश बोलते थे और ये अपने लोकल भाषा बोलते थे, तो समझेंगे कैसे? तो उन्होंने स्कूल का सिस्टम लागू किया उन्हीं लोगों के लिए जो उनकी कंपनी में काम करे। और इस सिस्टम को डिजाइन करने वाला, इस सिस्टम को बनाने वाला मैकाले था। लॉर्ड मैकाले के नाम से मशहूर है। इन्होंने एक किताब भी, कई किताबें लिखी है, इंडियन एजुकेशन सिस्टम पर भी किताब लिखी है। और उस किताब में मैंने जो शुरू में पढ़ा था इंग्लिश कुछ सेंटेंसेस, ये उन्हीं के हैं। उन्होंने कहा कि हमको ऐसा क्लास तैयार करना है, एक ऐसा तबका तैयार करना है, एक ऐसा ग्रुप तैयार करना है जो दिखने में इंडियन हो, जो रंग में, कलर में इंडियन हो, लेकिन चाल चलन में, चरित्र में अंग्रेज बन जाए। इस तरह हम सिस्टम लागू करेंगे कि वो हमारी तरह सोचे, वो हमारी तरह उनका जो एक्शन है, उनका जो कर्म है, वो हमारी तरह हो जाए। इस नीयत से उन्होंने इस सिस्टम को बनाया। लेकिन अल्लाह का फजलो करम है कि यहाँ पे प्राइवेट स्कूलों की इजाजत है भारत में, कि हर कम्युनिटी वाले एजुकेशन सिस्टम को बना करके बच्चों को पढ़ा सकते हैं। लेकिन हम मुसलमान इसमें कितने पीछे हैं, इसका अंदाजा लगाए हैं कभी? आदिवासियों का कोई कल्चर लिखित रूप में मौजूद नहीं है। आदिवासियों के पास उनका जो कल्चर है वो लिखित रूप में मौजूद नहीं है, लेकिन उसके बावजूद वो अपने कल्चर पर गर्व करते हैं। ईसाइयों का कॉन्वेंट स्कूल है, सेंट जेवियर्स है, होली फैमिली है। इन्होंने अपने कल्चर को प्रमोट करने के लिए स्कूल का जाल बिछा रखा है। लेकिन हमने अपने बच्चों का ईमान गिरवी रख दिया। हम धड़ल्ले से कोर दिमाग बच्चों को, जिनके दिमाग बिल्कुल सफेद है, सादा है, कुछ नहीं लिखा है,
اس کو ہم غیروں کے حوالے کر دیتے ہیں کہ لکھو اس میں جو بھی لکھنا چاہتے ہو، اور اس کے بعد پھر ہمیں امید ہوتی ہے کہ میرا بچہ جو ہے بڑا ہو کر کے نمازی بنے، بڑا ہو کر کے ماں باپ کی بات مانے، بڑا ہو کر کے ڈاکٹر بنے تو ایماندار ڈاکٹر بنے، سائنٹسٹ بنے تو ایماندار سائنٹسٹ بنے، انجینئر بنے، وکیل بنے، جج بنے تو ایماندار بنے۔ یہ سب امیدیں فضول ہیں۔ جب تک اس کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہوگا تب تک وہ کسی سے نہیں ڈرے گا۔ ہاں، جب اس کو دنیا کا خوف ہوگا، اس کے اوپر کوئی ہوگا تو وقتی طور پر ڈر جائے گا، لیکن گھوس دے کر کے، رشوت دے کر کے اس سے چھٹکارا حاصل کر لے گا۔ لیکن اللہ کا ڈر اگر ہوگا تو وہاں رشوت نہیں چلتی، وہاں اللہ کا اگر ڈر ہوگا کسی کے دل میں تو ایمانداری برتے گا اپنی ذمہ داری میں۔ اس لیے بزرگان ملت، ہم نے سمجھا یہ بھی ہے، ہمارے اسکولوں میں اسلامی اسکول بھی موجود ہے، اور دیکھیے اس مسئلے کو علماء نے بھانپ لیا۔ کئی مدنی، کئی سلفی علماء دیش کے کونے کونے میں اسلامی اسکول کھول رہے ہیں۔ کیوں؟ اسی مسئلے کو بھانپتے ہوئے کہ اگر ہم اپنی پیڑھی کو آج نہیں رکھتے ہیں تو کل اسلام کا نام لیوا نہیں بچے گا، اور اتہاس کار رائٹر جب قلم اٹھائے گا اور آج کے دور کے بارے میں لکھے گا تو ہم پر خود کرے گا کہ جب نسل دوسرے کے ہاتھ میں چلی جا رہی تھی، جب دوسرے لوگ ہماری نسل کے دماغوں میں اپنی من چاہے عبارتیں لکھ رہے تھے، اس وقت یہ علماء، یہ مدنی، یہ سلفی، یہ فیضی سو رہے تھے، قوم کے درد مند لوگ سو رہے تھے۔ انہوں نے اپنی نسل کو اور اپنی پیڑھی کو بچانے کے لیے کوئی خاطر خواہ فریضہ انجام نہیں دیا۔ یہ شکایت ہوگی، اس لیے یہ شکایت نہ ہے، یہ اتمام حجت ہے، ہم حجت تمام کر رہے ہیں۔ آج کے علماء دیش کے کونے کونے میں اسلامی اسکول اس لیے کھول رہے ہیں کہ پڑھو تو انجینئر بنو، ڈاکٹر بنو، وکیل بنو، جج بنو، جو بننا ہے بنو، لیکن ایمان کی سلامتی کے ساتھ، اسلام کی سلامتی کے ساتھ، قرآن کی جانکاری کے ساتھ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانکاری کے ساتھ بنے، اور اس کے علاوہ توڑ دماغ اور دوسرے کے نظریات اور آئیڈیالوجیز کو اپناتے ہوئے، دوسرے کا مانسک غلام بنتے ہوئے اگر تم انجینئر بھی بن گئے تو کوئی حاصل نہیں ہوگا۔ جیسے کہ قارون اس دور کا ایلون مسک تھا، امبانی اور اڈانی تھا، لیکن کچھ نہیں ہوا۔ اللہ نے کہا فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، کہ ہم نے اس کو اس کے گھر سمیت، اس کے محل سمیت، اس کے خزانے سمیت زمین کے اندر دھسا دیا۔ تو وہ خزانہ کوئی کام نہیں دینے والا ہے، بلکہ وہ خزانہ وبال بن جائے گا، وبال بن جائے گا۔ یہ جو ہے آپ کا فَسَتُنْفِقُونَ عَلَيْهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةٌ، کہ آپ مال خرچ کریں گے، قیامت کے دن وہ مال حسرت بن کے آپ کے سامنے آ جائے گا کہ تم نے مال تو خرچ کیا، محنت تو کی، لیکن کوئی کام نہیں، کسی کام کا نہیں، یہ مال کسی کام نہیں آیا تھا۔ اس لیے ہمارے بھائی سیر الاسلام سلفی صاحب نے بھی اس بات کو محسوس کیا کہ یہ جو آپ کے بچے کے برین کو کڈنیپ کیا جا رہا ہے، آپ کے بچوں کے برین کو اغوا کیا جا رہا ہے، اس سے بچایا جائے، اور ماڈرن ایجوکیشن اب دیجیے، لیکن قرآن اور حدیث کے سائے میں دیجیے۔ ایک اور بات، بہت سارے لوگ اسلامی اسکول کھول رہے ہیں، مبارکباد ہے ان کو، کم سے کم کچھ تو وہ رکشا کر رہے ہیں، شکریہ کے مستحق ہے، اپنے قوم کی طرف سے ایک دائتو کا پالن کر رہے ہیں، ایک فریضہ ادا کر رہے ہیں۔ لیکن میں ان سے کہنا چاہوں گا ایک بھائی کی حیثیت سے، میں ان پر کوئی تلاش نہیں کرنا چاہتا، میں ان کو ایک خیر خواہی، ایک شبھ چنتک کے روپ میں کہنا چاہتا ہوں، میرے بھائی صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کنا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم فتیان حزابرہ، کہ ہم نو خیز نوجوان تھے، یعنی ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یوک تھے، یوا پیڑھی تھی، تو ہم کیا کرتے تھے؟ فتعلمنا الایمان قبل ان نتعلم القرآن، کہ ہم نے ایمان کو پہلے سیکھا، اس کے بعد قرآن کو سیکھا۔
ثم تعلمنا القرآن فازددنا به ایمانا، پھر ایمان کو سیکھنے کے بعد ہم نے قرآن کو سیکھا تو ہمارے ایمان میں اور بڑھوتری ہو گئی اور اضافہ ہو گیا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ صرف قرآن پڑھا دینا، اماں پارا پڑھا دینا کافی نہیں ہے۔ صحابہ کیا بول رہے ہیں؟ قرآن سے پہلے ہم نے ایمان کو سیکھا، اور ایمان کس سے ہوتا؟ ایمان اللہ کی پہچان سے ہوتا۔ ایک صحابی سے پوچھا گیا کہ کون سی آیت سب سے زیادہ مہان ہے قرآن میں، سب سے عظیم آیت؟ تو انہوں نے آیت الکرسی کہا۔ کیوں کہا؟ کیونکہ آیت الکرسی کا جو ٹاپک ہے وہ اللہ کا گنگان ہی ہے، پورا کے پورا اللہ کی صفات اور اس کے گنوں کو بیان کرتی ہوئی ہے۔ اس لیے اس وجہ سے اللہ نے اس آیت کو سب سے عظیم بنا دیا، سب سے مہان بنا دیا قرآن کو۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن کہا اقصدوا ساقرأ علیکم ثلث القرآن، کہ لوگوں جمع ہو جاؤ، میں تمہارے سامنے 1/3 قرآن پڑھنا چاہتا ہوں۔ لوگ جب جمع ہو گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد پڑھی اور کمرے کے اندر چلے گئے۔ صحابہ کرام آپس میں کانا پھوسی کرنے لگے، کان میں ایک دوسرے سے بولنے لگے کہ اللہ کے رسول نے کہا تھا 1/3 قرآن پڑھوں گا، مطلب 30 پارے میں سے 10 پارے قرآن پڑھوں گا۔ یہ تو چھوٹی سی سورت پڑھ کے چلے گئے اندر۔ آخر ماجرا کیا ہے؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہا تعدل ثلث القرآن، یہی وہ سورہ ہے جو 1/3 قرآن کے برابر ہے، یعنی اس کو اگر کوئی پڑھتا ہے تو 10 پارہ قرآن پڑھنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے۔ لیکن اور گہرائی میں جائیے اور اس سورہ کا ٹاپک کیا ہے اس پر غور کیجیے، آخر کیوں اس کو یہ فضیلت حاصل ہوئی؟ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا ٹاپک بھی اللہ کا گنگان ہے۔ قل هو اللہ احد، کہہ دو اے نبی کہ اللہ ایک ہے۔ تو اس سے پتا چلتا ہے کہ ایمان کا سیکھنا قرآن سیکھنے سے زیادہ ضروری ہے، کیونکہ قرآن ہم ریڈنگ پڑھتے ہیں، سمجھتے تو نہیں ہیں۔ صحابہ کرام قرآن سمجھتے بھی تھے، اس بات کو بھی غور کیجیے آپ۔ صحابہ کرام کی زبان عربی تھی، ان کا بھاشا عربی، قرآن بھی عربی، وہ لوگ عربی سمجھتے تھے، اس کے باوجود کہہ رہے کہ ہم نے پہلے ایمان کو سیکھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف اماں پارا اور قرآن پڑھا دینا کافی نہیں ہے، بلکہ عقیدہ کی کتابوں کو بھی پڑھانا ضروری ہے۔ آج کے اسکولوں کے حالات کو دیکھ کر کے ترس آتا ہے۔ میں چند باتیں کہہ کر کے ختم کرنا چاہوں گا انشاءاللہ۔ آج کے اسکول میں ہمارے مسلم نوجوان اسکول چلا رہے ہیں، اس کے باوجود مانسک غلامی کے کارن مانسکتا چونکہ غلام ہو چکی ہے، اس لیے آپ کو پتا ہے کہ یہ جو ناچ گانا ہے یہ طوائف کا کام ہوا کرتا تھا۔ پہلے نیچی جاتی کی عورتیں ناچتی تھی، اونچی جاتی کی عورتیں نہیں ناچتی تھی۔ جب کیمرہ آیا، بالی ووڈ اور ہالی ووڈ آیا تو اس میں پیسہ دکھنے لگا، تو پیسہ کا غلام رہا ہے انسان۔ جب پیسہ دکھنے لگا تو نیچی جاتی کی عورتیں کیوں رہیں گی، ہم کیوں پیچھے رہیں گے، اس لیے سب اونچی جاتی کی عورتیں گھس گئی۔ یعنی پہلے زمانے میں جس کو گندا کام سمجھا جاتا تھا، جس کو نیچی جاتی کا کام سمجھا جاتا تھا، آج اس پر فخر ہو رہا ہے، آج اسے آرٹ کا نام دیا گیا۔ نام بدلتے رہیں گے لیکن اس کے اندر جو گندگی اور غلاظت ہے وہ کبھی نہیں چینج ہوگی۔ آپ شراب کا نام ہاٹ ڈرنک رکھ دیجئے لیکن اس شراب کی حرمت کم نہیں ہونے والی ہے۔ اسی طرح سود کا نام انٹرسٹ رکھ دیجئے لیکن سود کی حرمت کم نہیں ہونے والی ہے۔ ڈانس کا نام آرٹ رکھ دیجئے لیکن اس کی حرمت کم نہیں ہونے والی ہے۔ اللہ کو یہ پسند نہیں ہے کہ ہوا کی یہ پاک دامن بیٹیاں کمر لچکاتی پھرے، کیونکہ کمر لچکانے سے کسی قوم کی ترقی نہیں ہوئی، ورنہ یہ پرانی عادت ہے، پرانے زمانے سے لڑکیاں ناچتی رہی ہے اور اپنی جسم کے نمائش کر کے کماتی رہی ہے پیسے، لیکن اس سے قوم کی ترقی کہیں بھی نہیں ہوئی۔ یہ دیوانیہ پن ہے دماغ کا۔ دماغ جب مانسک طور پر کسی کا غلام ہو جاتا ہے تو اپنے آقا اور اپنے مالک کی ہر چیز اس کو اچھی نظر آتی ہے۔ بھائی اللہ نے آپ کو دماغ دیا ہے، کچھ اپنا دماغ یوز کرو۔ زمانے کی
हवा के रुख पर चलने की जरूरत नहीं है। याद करो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब लोगों को तौहीद का ऐलान किया था तब आप अकेले थे और हवा का रुख दूसरी तरफ था, आप उसके खिलाफ खड़े हुए थे। आओ मेरे साथ कौन आएगा। बहुत ज्यादा तकलीफें उठानी पड़ी, आपको अपना घर बार छोड़ना पड़ा, वहां के मैदान में आपके दांत शहीद हो गए, आपके सर से खून बहने लगा, उसके बावजूद कोई समझौता नहीं किया। अपनी जान को हथेली पर रखकर आपने पैगाम रब्बानी दुनिया के सामने पेश किया। तो इसलिए एक मुसलमान को भी इस तरह होना चाहिए, निडर और बहादुर, आज के जमाने के फितनों के मुकाबले में चट्टान बनकर खड़े रहने की हिम्मत होनी चाहिए। और जो इस तरह खड़े रहते हैं उनकी मदद करनी चाहिए। कम से कम आप खड़े नहीं हो सकते तो जो खड़े हो रहे हैं उनको सहारा दीजिए, उनकी मदद कीजिए। मेरे भाई शेरुल इस्लाम आज अभी चलने की कोशिश कर रहे हैं, हो सकता है लड़खड़ा जाए, हो सकता है कहीं चोट आ जाए, हो सकता है कहीं एक्सीडेंट हो जाए, लेकिन आप जैसे भाई अगर उनको सहारा देते हैं, उनको कोऑपरेट करते हैं, तो देखिएगा एक दिन आपका गांव रोशन होगा और इस सलफी एकेडमी का नाम दूर दूर तक जाएगा और आपके बच्चे दुनिया में भी कामयाब होंगे और आखिरत में भी कामयाब होंगे। अगर कोई मुसलमान डॉक्टर ईमानदारी से इलाज करता है तो यकीन मानिए इसमें उसकी कमाई में कोई कमी नहीं आने वाली है, बल्कि एक जगह जगह चर्चा होगा कि एक मुसलमान डॉक्टर फला गांव में है, वो कभी ठगता है, वो ईमानदारी से काम करता है। मेरे दोस्तों, रात बहुत हो चुकी है, इसलिए आपके बच्चों का फ्यूचर आपके हाथ में है। आप चाहे 300 रुपया ये ज्यादा नहीं है, पर डे 10 रुपया है, बस पान खा के उड़ा देते हैं, सिगरेट पी के उड़ा देते हैं, चाय पी के उड़ा देते हैं। 10 रुपया कोई बड़ी बात नहीं है, 10 रुपया पर डे जोड़ करके 300 रुपया होता है। और एक अच्छे टीचर्स की टीम को अगर आप रखना चाहते हैं तो आपको फीस ज्यादा देनी पड़ेगी, क्योंकि स्कूलों में चंदा नहीं, सारा काम आपके फीस से होता है। इसलिए फीस को बड़ा मत समझिए, बल्कि इसका जो सिलेबस है उस पर आप ध्यान दीजिए कि ये न सिर्फ दावा है कि हम इस्लामिक शिक्षा पर विशेष ध्यान देंगे, ये सिर्फ दावा नहीं है मेरे भाइयों, बल्कि ये मेरा भी स्कूल है गुवानी के अंदर, और ये मेरे भाई आपके गांव में एक अच्छा स्कूल कायम करने के लिए वहां का भी दौरा किए हुए, वहां भी देखकर आए हैं कि हमारा सिलेबस क्या है, कैसा सिस्टम चल रहा है। तो इसलिए उम्मीद है कि ये अच्छा स्कूल बनाएंगे और आपके बच्चों का जो भविष्य होगा ये अच्छा होगा। आखिर में मैं सिर्फ एक आयत कह करके बात खत्म करता हूँ। अल्लाह ताला ने फरमाया, मैं आपको दुआऊं अला इल्ही यक़ूल या लैतनी इत्तख़ज़्तु मअ रसूल सबीला या वैलता लैतनी लम अत्तख़िज़ फुलाना खलीला लक़द अदल्लनी अन ज़िक्रि बअद इज़ जाअनी व काना अश-शैतानु लिल-इंसानि ख़ज़ूला। जो अत्याचारी होगा, जो जालिम होगा, वो क़यामत के दिन अपने हाथों को काट लेगा, मारे अफसोस के और मारे हसरत के, और कहेगा या लैतनी इत्तख़ज़्तु मअ रसूल सबीला, काश कि मैंने रसूल का और नबी का रास्ता अपना लिया होता, किसी और के रास्ते पर न भटका होता। या वैलता लैतनी लम अत्तख़िज़ फुलाना खलीला, काश कि मैं फलां के दोस्त न बनाया होता, उसके रिश्तेदारी में न जाता, तो मैं उसका मानसिक गुलाम न बनता। या वैलता लैतनी लम अत्तख़िज़ फुलाना खलीला लक़द अदल्लनी अन ज़िक्रि बअद इज़ जाअनी। इसने अल्लाह के जिक्र से मुझे गाफिल कर दिया, मुझे भटका दिया, मुझे गुमराह कर दिया। व काना अश-शैतानु लिल-इंसानि ख़ज़ूला, और शैतान इसी तरह बेसहारा और बेयार मददगार छोड़ने वाला दुश्मन है। तो आखिर में मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला मेरे भाई को तौफीक दे कि वो अच्छे से इस गांव में एकेडमी को स्टैब्लिश करे और एक अच्छा मॉडल, इस्लामी मॉडल, एक नया जोश, नया जज्बा और नई उमंग के साथ खड़ा करके दिखाए। आमीन तक़ब्बल या रब्बल आलमीन।